أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وإذا طلقتم النساء اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فامسکوہن پس تم ان کو روک لو بمعروف دستور کے موافق او سرحوہن یا تم ان کو رخصت کر دو بمعروف دستور کے موافق ولا تمسکوہن اور تم ان عورتوں کو نہ روکو ضرارا تکلیف پہنچانے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ پس یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر ولا تتخذوا اور تم نہ بناؤ آیات اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کے احسان کو اپنے اوپر وما انزل علیکم اور اس احسان کو جو اللہ نے نازل کیا تم پر من الکتاب کتاب سے والحکمت والسنت سے یعظکم به وہ اس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا اور یقین کر لو ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس تم ان کو نہ روکو أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں بالمعروف دستور کے موافق ذَلِكَ يُوعظ بِهِ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے من کان منکم جو تم میں سے ہے یؤمن و یقین رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا لکم یہ تمہارے لیے انتہائی پاکیزہ ہے واطہر اور بہت عمدہ ہے بہت شائستہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون. یہ آج کی درس کی دو آیات کریمہ. اس سے پہلے بڑی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طلاق کو اور طلاق کے ضمن میں خلا کے مسائل کو بیان فرمایا. آج کے درس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عدت کے بعد عورتوں کے چند ایک مسائل کو بیان فرمایا ہے. اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ پس ان کو تم روک لو بِمَعْرُوفٍ دستور کے موافق. اس کی تفسیر یہ ہے کہ عورت کو طلاق دینے کی ایک رجی یا دو طلاق دینے کی رجی اور رجی رجوع سے ہے جس کی تفصیل ہم نے پڑھنی ہے یعنی صاف لفظوں سے واضح لفظوں سے صریح لفظوں سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ایک یا دو. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ شان نے عدت کے اندر اجازت رکھی ہے اور عدتوں کا بیان پہلے ہو چکا ہے یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. عدت کے اندر اللہ نے شوہر کو یہ اجازت دی ہے طلاق رجی کی شکل میں
بیوی راضی ہو یا نہ ہو، عدت کے اندر اندر وہ شوہر اس بیوی کو دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، دو عادل آدمیوں کو گواہ بنانا، تاکہ بہت دیر ضرورت ہے کہ دو عادل آدمی تمہیں کام آئے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کہتے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، یا بیوی میاں بیوی کے تعلقات قائم کر لے تو اس کی بیوی دوبارہ سے بیوی ہو جائے گی۔ دوسری شکل اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں او سرحوہن بمعروف، یا ان کو تم رخصت کر دو دستور کے موافق، عدت پوری ہو گئی۔ پاکی ناپاکی کا سلسلہ ہے تو 3 ہے، پاکی ناپاکی کا سلسلہ نہیں تو 3 مہینے اسلامی، اور اگر پیٹ کے اندر بچہ ہے تو وضع خبر ہے، بچے کی پیدائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی عدت مکمل ہو گئی تو اس کو رخصت کر دو بالمعروف، دستور کے موافق، بالمعروف دستور کے موافق، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی خاندانی دشمنی نہ ہو، ہمیشہ دل کے اندر منافرت نہ ہو، اور یہ سلسلے اس طرح کے نہ ہو کہ کبھی بھی تمہارے سینے سے اور دلوں سے وہ الجھنیں اور نفرتیں ختم نہ ہوں۔ فرمایا بس ایک رشتہ تھا، کسی وجہ سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، دستور کے موافق اس کو رخصت کر دو۔ اس زمانے میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ترکے کو پہاڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ذرے کو سمندر کر کے پیش کیا جاتا ہے، پھر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، جب تک وہ اس کے نگاہ میں تھی تو سب ایسوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن جو ہی کوئی مسئلہ پیش آ گیا طلاق کا اور جدائی ہو گئی تو پھر وہ بڑے بڑے پہاڑ مصیبتوں کے عورتوں کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، ان کو رخصت کرنا ہے دستور کے موافق۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور عورتوں کو نہ روکو ضرارا تکلیف پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے عورت کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، عورت کو ستایا جا رہا ہے۔ انصاریہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جی میرا خاوند کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، عدت گزرنے کے قریب ہوگی، طلاق دینے کے بعد پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، میں نہ تجھے بساؤں گا اور نہ تجھے آزاد چھوڑوں اور یوں ہی تجھے ستاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پچھلی آیت کریمہ میں مردوں کے لیے صرف 3 طلاق کا حق رکھا، اس سے اوپر طلاق دے ہی نہیں سکتے، اور صرف رجوع کا حق طلاق رجعی میں، 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کو نہ روکو تاکہ تم ان کو ایذا پہنچاؤ، ستاؤ اور ظلم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بس یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کی ہے۔ ظاہراً تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً جب اس کی آنکھ کھلے گی اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ ساری زیادتیاں میں نے اپنی جان پر کی ہیں، کہ میں نے یقیناً اپنا آخرت کا نقصان کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے اور اپنی جنت کو گوایا ہے اور اپنے لیے جہنم بنائی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ آیات اللہ کی آیتوں کو ہزوا، مذاق۔ مذاق بنانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، یہ مذاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دینی، اور یہ طلاق دے رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے منع فرمایا تم نے الطلاق مرتان، 1 مرتبہ طلاق دیں گے طلاق رجعی، نباہ نہ ہو تو پھر دوسری، اور پھر بھی اگر کوئی شکل نہ نکلے تو حالت پاکی میں طہر کی حالت میں تیسری طلاق، اور یہ آنن فانن تینوں طلاقیں اکٹھی دے رہے، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جدیہ، کہ جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے کھڑے ہو گئے غصے سے اور فرمایا ایھا بکتاب اللہ وانا فیکم، کیا ابھی سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اور میں تمہارے اندر موجود ہوں؟ ابھی سے اللہ نے تمہیں ترتیب بتائی ہے، یوں تم نے طلاق دینا ہے اور تم نے ابھی سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بنا کی ہے، تو یہ بھی ایک مذاق کی شکل ہے۔ اس زمانے میں بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، سجید اکٹھی طلاقیں آنن فانن فارغ کیے اور سب کچھ ہوتا ہے غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، کتنے فساد۔ اللہ نے اللہ کی حفاظت فرمانا، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کے متحدے ہیں، اور یہ بھی مذاق ہے۔ طلاق دے دی پھر اس کو چھپا دیا، بیوی کو بھی سمجھایا بس پردہ ڈال دو، 2 4 6 آدمیوں کو دوستوں کو پتہ ہے وہ پردہ ڈال دو۔ بھائی سوچو
یہ تمہارے نکاح میں آئی اور تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جتنی مرتبہ اس کے قریب جاؤ گے زنا کا گناہ ہے، جتنے قریب اس کے قریب بیٹھو، جتنا زمانہ قریب بیٹھو گے اجنبیہ اور غیر مرد عورت کے ساتھ بیٹھنے کا گناہ ہے، اور جتنی تمہاری اولاد پیدا ہوگی سب حرام زادے ہوں گے، ان میں سے ایک بھی حلالی نہیں ہوگا۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے، طلاق دی پھر رکھی، طلاق دی پھر رکھی، تو باتوں کو چھپا دیا ہیلے بہانے سے، کبھی کہاں سے فتوا، کبھی کہاں سے فتوا، ادھر بات ہو ادھر ہو، مزید آگے چل کے ہو، تو یہ سب اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں غور کرو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسان کو علیکم اپنے اوپر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اس کو جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے اوپر من الکتاب، کتاب سے، رہنما کتاب، اس سے رہنمائی ہو، اللہ کی مہربانی نہیں کیا، والحکمت اور سنت سے، مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس بات کی کہ یہ احسان تم مانو اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو، واتقوا اللہ، اور اس سلسلہ میں نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یقین کر لو، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ سب حالات سے واقف ہے، اور ایک دن تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا اگر عورت کی عدت گزر چکی ہے، طلاق رجعی تھی وہ عدت گزر گئی، طلاق بائن تھی اس کی عدت گزر گئی، 3 طلاقیں تم نے اس کو دے دی، فارغ کر دیا، اس کی عدت گزر گئی، تو اب تم زبردستی نہیں کر سکتے اس خاتون پر کہ یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، جی ہم اس کو کس جگہ بیان نہیں دیں گے، یہ ہماری مرضی چلے گی اس سلسلے میں، تو ہماری عزت ہے، آپ کی مرضی اب نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سلسلے میں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ، بس وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، بس ان عورتوں کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے موافق۔ عورت راضی ہے، طلاق رجعی کی شکل تھی یا طلاق بائن کی شکل تھی، پہلے خاتون اگر روکنا چاہتے تو نہیں روک سکتے، اور اگر وہ طلاق مغلظہ والی تھی، 3 طلاقیں دے کے اس کو فارغ کر دیا، اب اس کی مرضی ہے کسی دوسری جگہ وہ نکاح کر لے تو اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ شادی کر سکتے۔ شوہر دیدہ، شوہر جس نے دیکھا ہوا ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کو طلاق مل گئی، یہ مکمل آزاد ہے اپنی شادی نکاح کے، جہاں چاہے یہ شادی کرے۔ حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی، اور جب ایک طلاق رجعی دے دی، عدت گزر گئی، پھر انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا، اور انہوں نے بھی بھیجا، انہوں نے بھی بھیجا، فرمانے لگے مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا پہلے ہماری بہن کو طلاق دی، آج دوبارہ سے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، قسم اٹھا لی اللہ کی قسم، میں جہاں دوں اس کو نہیں دوں۔ اللہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، جب انہوں نے سنا، وہ تو صحابہ تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، سننا تھا، انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار کی بات کو سنا اور میں اپنے پروردگار کی اطاعت کروں گا، اور جیسے اللہ نے حکم دیا اسی طرح میں بہن کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش تھی، بہن کی مرضی کے مطابق میں ان کے ساتھ شوہر کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا، چنانچہ میں نے ایسا کر دیا۔ ہم حکموں کے ساتھ رہے، وہ تو عورتوں کو جوتی بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی اپنے منہ سے الیاذ باللہ کہتے ہیں جی عورت تو جوتی ہے، پاؤں کی جوتی، الیاذ باللہ، جوتی تبدیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا بردوں نے۔ دونوں حصہ ہے زندگی کا، یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی اس لاش کے جلنے کے ساتھ تو اس عورت کو بھی مر جانا چاہیے، دفعہ پہلے دن ہی مر گئے، اس کا خاوند، وہ برداشت نہیں کرتے، ظلم زیادتی، نہ وراثت میں حق ہے نہ اس کا کوئی حق۔ یقیناً یہ سب ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، ہم اس کو زبردستی روک نہیں سکتے، جہاں چاہے وہ شادی کر سکتے۔ یہ تو ہوگی شوہر کی طرف، اگر وہ کواری عورت ہے تو اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، سرپرست کے بغیر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتی ہیں ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، جو سی عورت اپنی مرضی سے ولی سرپرست والد کی اجازت کے بغیر کس جگہ نکاح کرے گی، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کی عبارت نساء، عورتوں کی
عبارت کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ کہ وہ خود کر دے باہر باہر سے، منعقد نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح عورتوں کی عبادت کے ساتھ منعقد تو ہو جاتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ وہ برابری میں شادی کرے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کفر۔ اس کا جمال میں، عمر میں، سمجھداری میں، شرافت میں، اخلاق میں، مال و دولت میں اور بہت سارے سلسلوں میں اگر وہ کفر کے اندر شادی کرے تو گنجائش ہے، نکاح اس کا منعقد ہو جائے گا۔ اگر غیر کفر کے اندر ہے تو ولی کو پورا اختیار ہے، وہ عدالت سے اس کا نکاح توڑوا سکتا ہے۔ لیکن سخت ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے کہ وہ خواتین اپنی مرضی سے اپنے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کریں، جس طرح آج کل ہو رہے ہیں۔ نے پالا پوسا سب کیا اور بڑی امیدیں تھی اور بچی نے باہر باہر سے شادی کر لی، یقیناً یہ کسی طور پر بھی معتبر نہیں، پسندیدہ نہیں۔ اس کی رضا کو مقدم رکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولی کے اختیار ولی کے، لیکن رضا کس کی؟ خاتون کی۔ زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ خاتون حاضر ہوئی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرے والد نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ والد تو بڑا سرپرست ہے، کہا میرے والد نے میری اجازت کے بغیر نکاح پڑھوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کرا دیا، اس کو توڑوا دیا۔ یہ دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا۔ لیکن اس کی رضا ضروری ہے۔ اگر وہ شوہر دیدہ ہے تو منہ سے کہے گی ہاں مجھے منظور ہے۔ اگر وہ شوہر دیدہ نہیں، گواری ہے، ان میں حیا ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے، خصوصاً ہماری خواتین اسلامی، تو پھر اس کی خاموشی، اس سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں کے ساتھ، فلاں فلاں کا بیٹا اس کے ساتھ میرا نکاح کیا جا رہا ہے، آپ کو منظور ہے؟ وہ خاموش ہوتی، تو یہ خاموشی اس کی رضا ہے، کیونکہ عام طور پر خواتین زبان سے نہیں کہتی کہ مجھے منظور ہے، خصوصاً کباری خواتین۔ تو بہرحال جو شوہر دیدہ ہے وہ تو زبان سے کہے گی اور لازم ہے زبان سے کہے، اور جو کباری ہے اس کی خاموشی اس کی رضا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا سارے اسلامی معاشرے کو، اگر خاتون راضی ہے شوہر والی، شوہر دیدہ، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اللہ فرمایا جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، معاشرہ اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ ذالک یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو کان منکم، جو ہے تم میں سے یؤمن، یقین رکھتا ہے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم، یہ بہت شائستہ ہے تمہارے لیے، بہت پاکیزہ ہے۔ اگر زور زبردستی